السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ثاقب ریاض ہے اور آج ہم ایک بہت ہی کامن بیماری کہہ لیں یا علامت کہہ لیں اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نام ہے تیزابیت معدے کی جلن، یا جس کو ہم میڈیکل کی لینگویج میں گرڈ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا بہت یہ جو ایسیڈیٹی ہے، یہ جو علامات ہیں، یہ تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی سٹیج پر فیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ بہت زیادہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو پھر پراپر جو میڈیکل کیئر ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا، نارملی جو ہوتا ہے کہ آپ کی جو خوراک کی نالی ہے، جس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں، اور آپ کا جو معدہ یعنی کہ اسٹمک ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ویلو ہے۔ تو نارملی طور پر جو معدے میں ایسڈ ہوتا ہے جو کہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، تو وہ ہمارے معدے میں ہی رہتا ہے، وہ جو خوراک کی نالی ہے یعنی کہ ایسوفیگس ہے اس میں نہیں آتا۔ لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جو معدے کا تیزاب ہے وہ خوراک کی نالی میں یعنی کہ ایسوفیگس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کافی لمبے عرصے تک یہ آتا رہے تو مریض کو یہ جو علامات ہیں جیسے کہ تیزابیت کا فیل ہونا، جلن ہونا، یا منہ کے اندر پانی کا آ جانا، یا منہ کا ذائقہ خراب رہنا، اس طرح کی علامات محسوس ہو سکتی ہیں۔ تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے مریض کو یہ جو تیزابیت ہے یہ فیل ہو سکتی ہے؟ میں یہاں صرف موٹی موٹی جو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو موٹی موٹی وجوہات ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریض کا بہت زیادہ اگر وزن زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ تیزابیت فیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ اگر مریض بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے یا بہت زیادہ الکوہل پیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مریض کو تیزابیت کی کیفیت فیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ اگر مریض بہت زیادہ کافی کا استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ تیزابیت فیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 پہ اگر کھانا کھانے کے فوراً بعد مریض سو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تیزابیت فیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 5 پہ اگر بہت زیادہ یہ جو مرچ مسالے والی چیزیں ہیں یہ کھائی جائیں تو اس کی وجہ سے بھی تیزابیت کی کیفیت فیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 6 پہ اگر بہت زیادہ جو درد کی دوائیاں ہیں وہ مریض استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ تیزابیت کی کیفیت فیل ہو سکتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ اگر مریض کو یہ تیزابیت کی کیفیت فیل ہو رہی ہے، یہ جلن ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے، یعنی کہ جو اپنی زندگی میں کچھ آپ کو تبدیلیاں لانی ہے تاکہ آپ کو یہ جو تیزابیت کی کیفیت ہے یہ فیل نہ ہو۔ نمبر 1 پہ اگر بہت زیادہ سگریٹ یا شراب نوشی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، اس سے بھی یہ جو آپ کی تیزابیت کی کیفیت ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بہت زیادہ کافی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کم کر دیں۔ اگر کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ سو جاتے ہیں تو اس میں بھی ذرا احتیاط کریں کہ کم از کم 2 گھنٹے تک کھانا کھانے کے بعد نہ سوئیں۔ اگر آپ 2 گھنٹے تک ویٹ کر لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ جو آپ کی تیزابیت کی کیفیت ہے یہ ذرا کم ہو جائے گی۔ نمبر 4 پہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اور رات کے ٹائم اسپیشلی رات کے ٹائم بہت زیادہ پیٹ کو فل کر کے نہ سوئیں، کیونکہ رات کے ٹائم جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کی وجہ سے بھی مریض کو تیزابیت کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر بہت زیادہ دردوں کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کم کیا جا سکتا ہے تو درد کی دوائیاں کم کریں یا ان کا الٹرنیٹیو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔ اور نمبر 6 پہ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اگر بہت زیادہ موٹاپا ہے تو اپنا جو موٹاپا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، کچھ واک وغیرہ شروع کریں۔ اس سے بھی امید ہے یہ جو آپ کے مسائل ہیں، یہ جو تیزابیت ہے، یہ جو ایسیڈیٹی ہے، اس سے یہ کم ہو جائیں گے۔ اگر یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی یہ جو تیزابیت کی کیفیت ہے اور یہ جو جلن ہے یہ آپ کو محسوس ہوتی رہتی ہے تو پھر آپ کو میڈیکل کیئر یا ایڈوائس کی ضرورت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی میڈیکل کنڈیشن کا شکار ہوں جس کی وجہ سے آپ کو یہ تیزابیت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو۔ تو اگر ان ہدایات پر عمل کرنے سے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر فوراً جو اپنا ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں اور جو بھی وہ آپ کو ایڈوائس دیں تو اس پر پھر آپ عمل کریں۔ بہت شکریہ۔